ٹلو صاحب، علامہ صدیق اظہر صاحب، استاد محترم، دیگر زعمائے قوم، خواتین و حضرات، قومی مکالمہ ضروری ہے۔ قومی مکالمہ اگر ضروری ہے تو قوم ضروری ہوگی پہلے، جس کے درمیان مکالمہ ہوگا، اور وہ قوم میرا خیال ہے علامہ صدیق اظہر صاحب کی متخیلہ میں موجود ہے، زمین پر موجود نہیں ہے۔ پاکستانی قوم نام کا کوئی تصور زمین پر موجود نہیں ہے۔ یہاں لسانی، جغرافیائی، نسلی اور دیگر متعلقات کے ساتھ اپنی شناختیں رکھنے والے مختلف اللسان، کثیر اللسان، کثیر التہذیب اور کثیر الثقافت لوگ زندہ ہیں۔ اس کو قوم بنانے والوں نے کوشش کی کہ جب ملک بن گیا تھا تو بعد میں انہوں نے ایک نظریہ پیدا کر کے اس نظریے کو اس قوم پر تھوپنے کی کوشش کی تھی، اور وہ بڑی سنجیدہ کوشش تھی، لیکن وہ بھی کامیاب نہ ہوئی۔ اس قوم کو مذہبی تشکیلات کے زیر اثر قوم بنانے کی کوشش کی گئی، اور وہ بھی بڑی سنجیدہ کوشش کی گئی، اور ضیاء الحق کا ماشاء اللہ دور اور اس کے کولیبوریٹرز پورے 11 سال اسلامائزیشن کی اس شکل کے ساتھ اس قوم کی اسلامی تشخص کے تحت قومی تشکیل کا بیڑا اٹھائے رکھے انہوں نے۔ وہ سنجیدہ کوشش بھی ناکام ہوئی۔ اس کے بعد طویل غیر جمہوریت وار مارشل لاؤں کے نتیجے میں جو تانا بانا تھوڑا سا اختصار کے ساتھ اس قوم کا بچا کچا رہ گیا تھا، وہ بھی پامال ہو گیا ہے، اور آج ہم اس پامال معاشرے کے اندر ایک قومی مکالمے کی ضرورت کا احساس رکھتے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن پہلے قوم ہونی چاہیے۔ مجھے تو آج سلمان غنی صاحب سے یہ پتہ چلا کہ یہ ملک جد و جہد کے نتیجے میں تشکیل پایا تھا۔ یہ بھی میرے لیے ایک میری بڑی، مجھے اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا میرے پہ کہ مجھ پہ یہ منکشف ہوا سچ۔ بھائی سامراج کے ڈھانچے پر مشتمل قابض طبقات کے نام پہ قائم یہ ملک، جس میں نہ عوام، نہ قوم، نہ شعور، نہ زمین، نہ سوچ، اور اس کے نتیجے میں آج ہم جہاں کھڑے ہیں ہمیں یہیں کھڑا ہونا تھا۔ جو سفر ہم نے شروع کیا تھا اس کے نتیجے میں ہم نے یہیں کھڑے ہونا تھا، اور اللہ ماشاءاللہ ہم اب پورے استقلال کے ساتھ یہاں کھڑے ہیں۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ قومی مکالمہ ہو۔ دیکھیں، قومی مکالمے ہوتے ہیں تو ان میں ریاستیں ہوتی ہیں، جب ریاستیں ہوتی ہیں تو ان کا ایک نیشنل ڈائیلاگ ہوتا ہے، نیشنل ڈائیلاگ کے نتیجے میں ایک نیشنل کنسنسس ہوتا ہے، نیشنل کنسنسس کے نتیجے میں آئین بنتا ہے، اور وہ آئین ایک بائنڈنگ فورس ہوتی ہے اس معاشرے کے مختلف جہتوں اور مختلف طبقات کو اکٹھا رکھ کے ان کے حقوق و فرائض کے تعین کے ساتھ اس معاشرت کو آگے بڑھانے کا عمل کرتی ہے۔ بھئی ہم نے قومی مکالمہ تو کر لیا تھا، ہم نے ایک کنسنسس ڈیولپ کر لیا تھا، ہم نے ایک آئین بنا لیا تھا، 1973 کا متفقہ آئین اچھا برا جیسا بھی تھا بنا لیا تھا۔ بھائی اسی کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ نبھائی ہوتی، اس کو پھر ضیاء الحق نے 8ویں ترمیم کے ذریعے پامال کیا، مشرف نے لیگل فریم آرڈرز کے ذریعے پامال کیا، جس کی اس میں ترمیم کے بعد اس کی شکل کو بحال کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اب تازہ حملے ہوئے ہیں اس آئین پر۔ اور قومی مکالمہ میرے اور علی احمد ڈھلو کے درمیان نہیں ہونا، میرے اور تحسین بھائی کے درمیان نہیں ہونا، یہ اس ملک میں رہنے والے کثیر اللسان، کثیر الثقافت اور کثیر التہذیب گروہوں کے درمیان ہونا ہے، اور وہ آپ نہیں ہونے دیں گے۔ اس میں میرا خیال ہے پنجاب کی اشرافیت سب سے پہلے رکاوٹ ہے، چونکہ بینیفیشری یہ ہیں اس کلونیل آرڈر کے، سامراج کے طفیل جو یہ ملک ہمیں نصیب ہوا، اس میں تو پنجاب اور دیگر قوموں کے جو اشرافیائی جو حیثیت رکھنے والے لوگ ہیں، جو وسائل رزق پر قابض ہیں، جو ریسورسز آف پروڈکشن پر قابض ہیں،
جو اس ملک کے یعنی ارباب اختیار اور ارباب وسط و کشاد ہیں وہ ذمہ دار ہیں. وہ ڈرائیور ذمہ دار نہیں ہے جس سے گزر بسر کے لیے سلمان غنی صاحب نے سوال کیا ہے. وہ تو وکٹم ہے, وہ طبقات تو وکٹم ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگریسر کو پہچاننا ہوگا, اگریسر کے خلاف جدوجہد کرنی ہوگی اور اگریسر سے اپنا حق چھین کے لینا ہوگا. ڈائیلاگ کے ذریعے میں نے تو نہیں دیکھا کبھی زندگی میں کسی شخص نے, یعنی بھیڑیے اور بھیڑ کے درمیان ڈائیلاگ کی میکینکس مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم بھیڑ کو تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹرسٹ کریں, بھیڑیے کے ساتھ گفتگو کریں اور مکالمہ کریں. کیا بھیڑ بھیڑیے کے ساتھ مکالمے کے نتیجے میں اپنی زندگی بچا پائے گی؟ یہ سوال ہے میرا. تھینک یو ویری مچ.